اور اب تو غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب جو ان کے بڑے عالم ہیں، شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں، اور ان کے پاکستان میں جتنے جو ناسبی ہیں ان کے وہ استاد ہیں، لیکن انہیں میں ناسبی نہیں مانتا، میرے وہ استاد بھی ہیں، میں ان کے ساتھ گھنٹوں مسجد میں بیٹھ کے، جب نیا نیا ریورٹ ہوا تھا 2008 میں اہل حدیث کی طرف گیا تو میں مسجد میں اکیلا بیٹھ کے ان سے سارے مسئلے ڈسکس کرتا تھا. خیر انہیں اسی وقت سمیل آ گئی تھی کہ یہ کام ڈالے گا، تو وہ اپنے ساتھیوں کہتے تھے کہ اس کا کچھ کر لو، یہ خطرے ناک ہو جائے گا، پھر تمہارے فرقے کی کانپیں ٹانگے گی. اور وہی ان کی بات ٹھیک ہوئی. تو بہرحال وہ انہوں نے اب مان لیا کہ یہ بالکل حدیث کے الفاظ بالکل درست ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر. اور انہوں نے یہ بھی مان لیا، اپنی پرانی بات سے رجوع کر لیا کہ ابو الغادیہ جو ہیں اصحاب شجرہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ان کا نام لیں گے، انہوں نے حضرت عمار کا قتل کیا، وہ صحابی تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ جی کہ ریکارڈنگ میری پہلے تھی امن پوری اسلامک سینٹر سے، بعد میں میں نے خطبہ جمعہ کے اندر پر مجمع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کے جو قاتل ہیں ابو الغادیہ ہیں، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پہ کیا مسئلہ ہے جی؟ ایک انسان اس کی تحقیق نہیں ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے، بعد میں اس کو ایک بات سمجھ آ گئی، پہ مانگے تو اعلان بات کر دی. کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف؟ یہی کہا نا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ اور ہم حق بات معلوم ہونے کے بعد بے مانگے تو ایک بات کر. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری. تقتل الفئۃ الباغیہ، اب متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. حضرت علی نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ شامی، امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا، تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے، اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مومنوں کی دو جماعت، تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. ابن حجر اسقلانی نے تو کوشش کی کہ انہیں اصحاب شجرہ والی فضیلت کفایت کر جائے مسلم کی حدیث کے، انہیں آگ نہیں چھوئے گی. تو شیخ البانی جو پوری دنیا میں اہل حدیث کے اس دور کے امام بخاری سمجھے جاتے ہیں، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. محدث اعظم سعودیہ تھے، ویسے البانیہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث جو عربی نسخے کے مطابق ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ بڑی مشکل اور باطل تعویل آپ لوگ کر رہے ہیں. جب رسول اللہ اسپیسیفکلی فرما دے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب ابو الغادیہ سے اصحاب شجرہ والی فضیلت اٹھ گئی. تو وہ اسپیسیفکلی اس بندے کے بارے میں الگ سے، اور جماعت پوری کو کہا جہنم کی طرف بلانے. عمدۃ القاری میں، شرح بخاری میں علامہ بدر الدین عینی ہے، انہوں نے واضح لکھا ہے علامہ کرمانی کا رد کرتے ہوئے کہ تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو 2 اجر دیے جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ کو انہوں نے کہا، یہ پتہ چل چکا تھا حدیث عمار کا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں وہ جنگ چھوڑ دینی چاہیے تھی. اس کے باوجود وہ اس پہ قائم رہے. تو کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں کہ انہیں برابر چھوڑ دیا جائے بجائے کہ 1 اجر دیا جائے؟ یعنی یہ جو انہوں نے کہانی بنائی ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جی مجتہد کو 2 اجر ملتے ہیں اگر وہ حق پہ ہو، اور اگر نہ حق ہو تو 1 نہ. اس میں الفاظ ہے حکمران اگر اجتہاد کرے، یعنی اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ حکمران اگر اجتہاد کرے، یعنی اگر مولا علی علیہ السلام
جنگ جمل، نہروان اور صفین غلط لڑتے ہیں تو تب بھی ایک اجر پا لیتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی، ان کے لیے 2 اجر ہیں. یہ مطلب ہے. اور ملا علی قاری نے تو جو کچھ لکھا ہے شرح مشکات کے اندر، مرقات کے اندر، وہ تو یقین کریں کہ یہ کیمرے کا لینس پھٹ جائے جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس میں. یہ سارے میں نے نقل کیے 5B کے اندر. انہوں نے تو لکھا ہے کہ جو حدیث عمار ہے یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اور جو ان کے دل کے اندر خلافت کی چاہت تھی اس کو ابھارنے والی ہے، اس کو ظاہر کرنے والی ہے. وہ ظاہر میں تو قصاص عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے لیکن اندر بغاوت چھپائے ہوئے تھے. اب یہ ملا علی قاری کہہ رہا ہے. اب اس کو یہ تو پکا رافضی ہو گیا نا، نیم رافضی تو نہیں رہا، لیکن یہ تو بغیر وضو کے اس کا نام بھی نہیں لیتے، دیوبندی بھی اور اہل حدیث بھی اور بریلوی بھی. اور انہوں نے کہا کہ ایک تو نے کہا کہ ان کی بغاوت کو ظاہر کر، اور انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کی وجہ سے اب حضرت معاویہ کو چاہیے تھا کہ وہ خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے. اور پھر اینڈ پہ انہوں نے یہ لکھا کہ افسوس حضرت معاویہ کے اس عمل کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں متروک ہو گئے. مہجور کا لفظ استعمال کیا ہے، پس کچھ ڈال دیا. یہ ان کے الفاظ ہیں ملا علی قاری کے. تو یہ جو بار بار کہہ رہا نا کہ جی ہمارا مقدمہ بھی سنیں اور آ کے ہم کہتے ہیں بات کریں، تو مجھے بتاؤ کہ یہ مقدمہ تمہارا سنیں، ٹھیک ہے میں تیار ہوں، انٹرنیشنل کورٹ میں ہمارا مقدمہ لے جاؤ، ہم اپنا موقف رکھیں گے. ہم کسی مسلمان جج کے سامنے اپنا مقدمہ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ کسی فرقے سے ہوگا. کسی غیر مسلم کے سامنے رکھیں گے، پھر دیکھو تم پہلی پیشی میں تمہارا نا کیس فارغ ہوا تو یا تم ان سارے اپنے بڑوں کو کافر مان کے اٹھو گے. اس لیے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے 15 اہل سنت کے اماموں کے اقوال کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آپ دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز ڈسپلے کرائی ہے اس کے اندر. تو اس میں بھی آپ یہ ذرا سارا ڈسپلے کریں، پھر بتائیں کہ عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب سیرت الرسول میں وہابیوں کے امام کیا لکھ رہے ہیں. اس نے لکھا 60 سال تک ممبروں کے اوپر بنو امیہ سب و شتم کرتے رہے لیکن اللہ نے مولا علی کی شان بڑھائی. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قتل کا جھوٹا الزام مولا علی پر لگایا اور اللہ نے ان کو بری کیا. یہ لکھا ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ قتل عمار کے بعد عمرو بن عاص اور باقی صحابہ نے جنگ ترک کر دی تھی. تو حضرت معاویہ کو آگے عمرو بن عاص نے کہا، اور یہ مسند احمد میں حدیث ہے موجود، کہ عمار قتل ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے پیشاب میں پھسلتے ہوئے نہیں، خود ہی لوگوں کو دلیل بتا رہے ہو، اپنی گڑا خود کھول رہے ہو یہ بات بتا کے. ہم نے اسے قتل کیا ہے، اسے تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. تو منگل وہاب صاحب کا بیٹا لکھتا ہے آگے کہ جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ معاویہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے، کہ نہ وہ عہد میں لے کے آتے نہ حمزہ قتل ہوتا. یعنی جو جس کی سپورٹ میں آتا ہے اس کی طرف سے شہید ہو جائے تو وہ اس کا قاتل ہوتا ہے. عمار تو میری سپورٹ میں تھا اور وہ شہید ہوا ہے تو میں اس کا قاتل کیسے ہو گیا؟ اور اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے تو پھر تو حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ ہوئے. کتنی بڑی پھکی مولا علی نے دی. مولا علی بھی پھکیاں دیتے سر. دوسرا اس سے بھی یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر مثال کے طور پر اگر کبھی نبی اسلام کے حوالے سے بھی آپ کو کوئی بات کرنی پڑ جائے تو گستاخی نہیں ہوتی. یہ جملہ میں بول دیتا نا تو انہوں نے کہنا صاحب دیکھو نبی اسلام پہ انہوں نے قتل حمزہ کا الزام لگا دیا، اس میں رسول اللہ کے لیے ایک جھوٹی مثال بیان کی جو گستاخی ہو گئی ہے. مولا علی نے یہ مثال بیان کی کہ کیا حمزہ کا قاتل نبی تھے کہ نہ لاتے اور حمزہ شہید ہوتا. قطر والوں نے باقاعدہ فلم بنائی ہوئی ہے، اس میں یہ منظر انہوں نے فلمایا ہے باقاعدہ کہ جب قتل عمار کی خبر پہنچتی ہے پھر حضرت علی تک جب پہنچتی ہے وہ کیا ریبٹل کرتے ہیں اس کے اوپر. فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. تو الحمدللہ میں نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کی ہے اور اس کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ نہ تو کبھی حدیث مبالغہ بیان کر سکتا ہے اور نہ 2812 کا تو صحیح فہم بیان کر سکتا ہے. جھوٹے انسان
واضح حدیث میں موجود ہے. ویسے تو تم لوگ وہابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو, اہل حدیث کو چھوڑ کے یہ کہنا شروع کر دیں کہ خارجیوں نے حضرت عمار کو قتل کیا. استغفر اللہ. یعنی تم ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارجی مانتے ہو. نعوذ باللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم خارجی مانتے ہو. ہم تو انہیں خارجی نہیں مانتے, ہم تو صحابی مانتے ہیں. تو خارجیوں نے قتل کیا, تو قتل تو ان لوگوں نے کیا اور کروایا, لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے کہ بتائیں گے تو ہم یہ تو بتائیں گے کہ ابو جہل نے قتل کیا ہے اسلام کے پہلے 2 شہداء سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ کو, اور ان دونوں کا جو بیٹا تھا جس کے یہ ماں باپ تھے عمار بن یاسر, اس کو کس نے قتل کیا وہ ہم نہیں بتائیں گے. کیوں؟ تو لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے, کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. یہ بھی میرا جملہ جو ہے نا, یہ کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے. تو جوڈیشری میں ہماری کوئی چیز قابل گرفت نہیں ہے الحمدللہ, اور ان کو جو مرضی رکھتے کرنے دیں. آپ نے اپنے حوصلے بالکل پست نہیں کرنے انشاءاللہ تعالی. دلیری کے ساتھ دعوت حق کریں, ہاں احترام کے دائرے کے اندر.